ہمارے ہاں بہت قدیم سے یہ بحث ہے وحدت ادیان کی، تمام دین ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے جی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن آج کے دور میں نظر آتا ہے کہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروگریسو لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مذہبی لوگ آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے ہیں، کیوں نہ تمام مذاہب کے بنیادی میسج کو لے کر ایک بنیادی نظریہ اپنا لیا جائے، اور وہ نظریہ ہے انسانیت کا نظریہ، سب سے پہلے انسانیت۔ تو انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، اس دعوے، اس تصور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بات ایک بالکل بے معنی بات ہے۔ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ انسانیت کے لفظ کا اور اس کے اطلاقات کا اگر آپ تجزیہ کریں تو اس کے سوا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ اخلاقیات مذہب کی تعلیم کی بنیاد ہے۔ اس لیے کہ جن چیزوں کو آپ انسانیت کہتے ہیں انہی کو اخلاقیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں نا یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ کوئی کسی پر ظلم کرے، یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ کوئی کسی کا حق تلف کرے، یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ دے، تو یہ سب باتیں کیا ہیں؟ وہ باتیں ہیں کہ جن کو انسان کا حادثہ اخلاقی اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے۔ تو ہر مذہب کی تعلیمات میں بہت بڑا حصہ اخلاقیات کا ہے۔ میں خود اسلام کے بارے میں بارہا توجہ دلا چکا ہوں کہ بنیادی طور پر 4 ہی چیزیں ہیں جن کو مذہب کے محتویات کہنا چاہیے، یا اس کے مشمولات یا اس کا کنٹینٹ کہنا چاہیے۔ ایک عبادات ہیں، دوسرے تطہیر بدن یعنی بدن کی صفائی کے لیے کچھ ضروری ہدایات، تیسرے خور و نوش کی تطہیر، اور چوتھے اخلاق کی تطہیر، اور سب سے بڑا حصہ تطہیر اخلاقی کا ہے۔ اس کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے۔ مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تو اسی لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اعلیٰ اخلاق کو ان کے اتمام تک پہنچا دوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانیت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہے کہ انسان کے ہاں جو اخلاقی اقدار عالمگیر صداقت کی حیثیت رکھتی ہیں ان کو سب لوگ اختیار کریں۔ تو یہ دعوت اگر دینی ہے تو ان الفاظ میں بھی دی جا سکتی ہے۔ میں بھی یہ دعوت ہمہ وقت دیتا ہوں کہ دنیا بھر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو عالمگیر صداقت کی حیثیت حاصل ہے۔ ہمارے دین میں خود قرآن مجید میں اس کے لیے بڑی خوبصورت 2 اصطلاحات اختیار کی گئی ہیں، معروف اور منکر۔ یعنی معروف کیا ہیں؟ وہ بھلائی کی باتیں جو عالمگیر سطح کے اوپر مانی جاتی ہیں، اور منکر کیا ہے؟ وہ برائی کی چیزیں جن کے بارے میں انسانوں میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ تو یہ دعوت اگر دینی ہے تو اس بنیاد پر دی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ انسانیت ایک ایسا مذہب ہے جس پہ اتفاق ہو سکتا ہے، تو ذرا اتفاق کرا کے دکھائیے گا۔ ہوگا یہ کہ مذاہب کی فہرست میں ایک اور مذہب کا اضافہ ہو جائے گا۔ کتنے ازم ہیں جو پیدا ہوئے، تو انہوں نے پیدا ہونے کے بعد کیا باقی نظریات کا خاتمہ کر دیا؟ یہ انسانی فطرت کے ناقص مطالعے پر مبنی ہے۔ انسان اپنی ذات میں حریت رکھتا ہے، ارادے اور اختیار کی آزادی لے کر پیدا ہوا ہے۔ وہ اپنے فکر میں بھی آزاد ہوتا ہے، وہ اپنے عمل میں بھی آزاد ہوتا ہے۔ یہ کچھ مذہبی تعبیریں، کچھ سیاسی حالات، کچھ بڑے دانشور ہیں کہ جو اس کی اس حریت کو بعض اوقات پابند زنجیر بنا دیتے ہیں، ورنہ انسان آزادی رکھتا ہے، اپنے وجود میں آزادی رکھتا ہے۔ وہ سوچے گا تو اختلافات پیدا ہوں گے۔ تو اگر کوئی لوگ بھی مل کے مذہب بنانے کی صحیح کریں گے، مذہب کیا ہے؟ یعنی زندگی کیا ہے، زندگی کے حقائق کیا ہیں، جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب کیا ہے، سارے نظریات اسی طرح بنتے ہیں۔ تو اگر سارے انسان مل کر بھی بیٹھ جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ جس چیز پر اتفاق ہوگا وہ اصل میں وہی چیزیں ہیں جن کو ہم اخلاقیات کے زیر عنوان بیان کرتے ہیں، باقی کسی چیز پر اتفاق نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس طرح کی تجاویز کو میں بے معنی سمجھتا ہوں، میرے نزدیک اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل چیز جو لوگوں میں پیدا کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو نظریہ چاہیں رکھیں، اس اصول کو مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے نظریات کے معاملے میں، یہاں تک کہ اپنے اس دین کے معاملے میں جو اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجا ہے، کوئی جبر روا نہیں رکھا۔ یعنی انسانوں کو آزادی حاصل ہے، تو ہمیں انسانوں کی اس آزادی کو عزت دینی چاہیے۔ ہر شخص اپنی رائے رکھنے کا اختیار رکھتا ہے، وہ کوئی رائے قائم کرتا ہے، ہم اس کو سنیں گے۔ ہمارے نزدیک اگر وہ غلط ہے تو استدلال سے اس کی غلطی واضح کریں گے، اور استدلال کا طریقہ ہی ہر معاملے میں اختیار کیا جائے گا۔
یہ جذباتی طریقے اختیار کرنا، یہ مختلف چیزوں کو احتجاج کا موضوع بنا لینا، استدلال کی بجائے بندوق کی قوت استعمال کرنے کی صحیح کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی نفی کرنی چاہیے۔ باقی مذہب کا اختلاف، نظریات کا اختلاف، یہ تو انسان کے صحیح راستے پر جانے کے لیے مہمیز کا کام کرتا ہے۔ یعنی پھر ہم سائنس کے معاملے میں یہ طے کر دیں کہ آئندہ کوئی اختلاف نہیں کرے گا اس معاملے میں، تو یہ بالکل لغو اور بے معنی باتیں ہیں، اور بہت سے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بے سوچے سمجھے کرتے ہیں۔ صداقت کے بارے میں اور حقیقت کے بارے میں کوئی کمپرومائزنگ فارمولہ نہیں ہو سکتا۔ تو جن چیزوں پر اتفاق ہے ان پر دنیا کا نظم چلائیے، جو چیزیں مختلف ہی ہیں ان مختلف ہی لوگوں کو کہنے دیجیے، اپنی بات بیان کرنے دیجیے، اس کی تبلیغ کرنے دیجیے، اس پر کوئی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اگر اس میں جبر شامل ہو جائے، اس میں دوسروں کی تحقیر شامل ہو جائے، اگر آپ کسی کو بندوق کے زور پر اپنے نقطہ نظر کا قائل کرنے کی صحیح کریں، اس کو پوری انسانیت کو آگے بڑھ کے روکنا چاہیے۔ جی ہم سے بہت ہی تفصیل سے آپ نے جواب دیا۔ اس کا ایک ضمنی پہلو ذرا مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم کسی اور مقصد کو اپنی زندگی کا سب سے پہلا اور بڑا مقصد قرار دیں تو کیا مذہب کو اس پر کوئی اعتراض ہوگا؟ مثلا ہمارے ہاں ایک نعرہ لگایا گیا کہ سب سے پہلے پاکستان، اس کے جواب میں لوگوں نے کہا نہیں پاکستان نہیں، سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے اسلام۔ تو مسلمان ہوتے ہوئے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے سب سے بڑا زندگی کا ہدف، نظریہ، نصب العین، آدرش جو ہے وہ انسانیت ہے یا ملک ہے یا مثلا لوگوں کی خدمت ہے، تو اس سے کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا؟ نہیں، اس کا تعلق اس سے ہے کہ کوئی آدمی کوئی بات کس محل میں کہہ رہا ہے۔ یہ جو سب سے پہلے، ہر چیز، میرے لیے بنیادی بات، یہ سب تعبیرات کسی محل کے لحاظ سے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ بالکل ایسی بحث ہے کہ جیسے مسلمانوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے قیام پاکستان سے پہلے اپنے سب سے بڑے رہنما کو قائد اعظم کہنا شروع کر دیا، تو اب بعض لوگ وہاں لغت کی کتاب کھول کے بیٹھ گئے کہ سب سے بڑا قائد تو اللہ کا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے۔ درا حالے کہ جن لوگوں نے محمد علی جناح صاحب کو یہ لقب دیا، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی لقب دے رہے ہیں۔ وہ اصل میں سیاست کے میدان میں یا جو ان کے ہاں بڑے لیڈر تھے ان میں اپنے لیڈر کا امتیاز بیان کر رہے تھے۔ میں اس وقت یہ بحث نہیں کر رہا کہ یہ اچھا ہے یا نہیں ہے، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہر چیز اپنے موقع اور محل میں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جو مذہب کا مقصد ہے، یعنی مذہب کا مقصد کیا ہے کہ مجھے اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے، مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کے بندے کی حیثیت سے جینا ہے، اسی پر میری آخرت کا انحصار ہے، موت کے بعد کی زندگی میرے اس فیصلے پر مبنی ہے۔ کوئی آدمی اس کی جگہ کوئی چیز لاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ مذہب کو چھوڑ دیتا ہے، پھر تو اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ لیکن اگر وہ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس دنیا میں اپنا کوئی ہدف مقرر کرتا ہے، دیکھیے طالب علموں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں یہ میری تو ساری تگ و دو کا ہدف یہ ہے کہ میں بہت اچھا ڈاکٹر بنوں۔ تو اب اس موقع پر جب یہ جملہ بولا جاتا ہے تو اس میں مذہب کی نفی مقصود نہیں ہوتی، یا کسی اور میدان میں اپنے مقاصد کی نفی مقصود نہیں ہوتی۔ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ بہت بزرگ ہیں، انہوں نے ہمیں بڑی محبت سے پالا تھا، میرے تو شب و روز کی تگ و دو کا حاصل یہ ہے کہ میں ان کی خدمت کروں۔ تو یہ ایک محل میں بولے جانے والے جملے ہوتے ہیں، ان کو زبان کے اسلوب پر سمجھنا چاہیے، نہ کہ ہر وقت آپ اعتراض کا لٹھ لے کے ان کے پیچھے پڑ جائیں۔ لیکن اگر فی الواقع کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مذہب میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور میرے نزدیک مذہب کے مقاصد کوئی ایسے مقاصد نہیں ہیں کہ میں انہیں اپنے مقاصد بناؤں، تو وہ اپنے ایک نقطہ نظر کا اعلان کر رہا ہے، اس سے ہم اختلاف بھی کریں گے اور یہ بتائیں گے بھی کہ مذہب تو اس دنیا کے اندر انسان کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اسی نے در حقیقت ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ موت پر زندگی ختم نہیں ہو رہی، ہمارا ایک پروردگار ہے اور ہم اس کی بارگاہ میں موت کے بعد اٹھنے والے ہیں۔ اس سے بڑی انسانیت کی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی جو مذہب نے کی ہے۔ باقی رہ گئے یہ احمقانہ قسم کے معاملات اور بعض جاہل لوگوں کے مطالبات، تو اس کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے، یہ دنیا میں کہاں نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے